أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، ومنها لدى ولدن بمعنى عند، نحو المال لديك، والفرق بينهما أن عند للمكان ولا يشترط فيه الحضور، ويشترط ذلك في لدى ولدن، وجاء فيه لغات لدن، 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 لد، لد، لد. تو بحث کو ادامہ اور تسلسل دیتے ہوئے آج کے بحث میں ہم انشاءاللہ بفضل المنان ہم ظروف مبنیہ کی بحث کو تمام کر دیں گے. ظروف مبنیہ میں سے ایک لدا اور ایک لدن ہے. لدا اور لدن ہیں، اور یہ دونوں عندہ کے معنی میں ہوتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے المال لدیک، اور فرق ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ یعنی عندہ اور لدا کے درمیان فرق کیا ہے؟ پھر تو فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ عندہ میں حضور شرط نہیں ہے. جب کوئی کہے گا المال لدیک تو ممکن ہے کہ مال اس کے سامنے حاضر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مال اس کے خزانے میں موجود ہو. لیکن دونوں صورتوں میں انسان کہہ سکتا ہے کہ المال لدی، المال عندی، یا عندک المال. حالانکہ مال اس کے سامنے موجود نہیں، لیکن یعنی اس کے خزانے میں ہے اور ممکن ہے اس کے سامنے ہو. لیکن لدن میں شرط ہے حضور، مال کا سامنے حاضر ہونا. المال لدیک یعنی مال تیرے سامنے ہے، تیرے پاس حاضر ہے، تیرے سامنے موجود ہے. اور اس لدن میں لغات ہیں. لدن ہے، لدن ہے، لدن ہے، لد، 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 یعنی مختلف قبائل عرب کے ان لغات کو استعمال کرتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ پر یہ ساری کی ساری لغات آتی ہوں. لیکن مقصود یہی ہے مصنف کے بیان کرنے سے کہ یہ لدن ان لغات میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. ومنها لدا و لدن، اور ان ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن ہیں. منہا خبر مقدم ہے، لدا اور لدن یہ مبتدا مؤخر ہے. بمعنی عندہ یہ قائلن کے متعلق ہو کر یہ حال واقع ہوں گے لدا اور لدن سے، اس حال میں کہ یہ عندہ کے معنی میں ہے. نحو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ نحو مثال ہو مبتدا محذوف کے لیے خبر واقع ہوتا ہے. اس کی مثال المال لدیک ہے. مثل المال لدیک اس کی مثال ہے. والفرق بینہما، اور فرق ان دونوں کے درمیان ان عندہ للمکان، عندہ مکان کے لیے، بے شک عندہ مکان کے لیے ہے. ولا یشترط فیہ الحضور، اور اس میں حضور شرط نہیں ہے. ویشترط ذالک فی لدا ولدن، اور شرط قرار دیا گیا ہے ذالک کا اشارہ حضور کی طرف ہے. فی لدا ولدن، اور لدن اور لدا میں حضور کو شرط قرار دیا گیا ہے. وجاء فیہ لغات، اور آئی ہیں اس لدن میں لغات، لدن، 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 لد،
لد لد، یہ 6 لغات اس لدن میں آتی ہیں. المال لدیک یعنی مال تیرے سامنے حاضر ہے. ومنها قطو للماضی المنفی نحو ما رأیته قطو. ان ظروف مبنیہ میں سے ایک قطو ہے. قطو یہ ماضی منفی کی استغراق کے لیے آتا ہے. جب مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ ما رأیتہ قطو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر ماضی ہے اور دوسری یہ ماضی منفی ہے کیونکہ اس کے شروع میں ما ہے، اور قطو یہاں پر ظرف ہے یعنی ماضی منفی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. یعنی یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے قطو کے ساتھ، اس وقت ماضی منفی کے ساتھ قطو اس وقت لایا جاتا ہے ظروف مبنیہ میں سے کہ جب کوئی کہنا چاہتا ہو کہ اس آدمی کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی خود اصلاً زمانہ ماضی کی کلی طور پر استغراقی طور پر نفی کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر کہتے ہیں قطو، ما رأیتہ قطو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں اپنی زبان میں اردو میں کہیں کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے. لیکن عرب والے جب کہیں گے تو ماضی منفی کے بعد اس کو لائیں گے اور یہ اسی معنی کے لیے ہوتا ہے، ماضی منفی کے استغراق کے لیے. ومنها قطو، اور ان ظروف مبنیہ میں سے قطو ہے للماضی المنفی، ماضی منفی کے لیے، ایسی ماضی کے لیے کہ جس کی نفی کی گئی ہو. نحو ما رأیتہ قطو، اس کی مثال مثل ما رأیتہ میں نے نہیں دیکھا اسے، قطو کبھی، یعنی کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا. ومنها اوضو للمستقبل مستقبل المنفی نحو لا اضربہ اوضو، ماضی کی استغراقی طور پر نفی کرنے کے لیے قطو تھا، لیکن اگر کوئی مضارع کی منفی کرے، نفی کرے اور استغراق کے طور پر کرنا چاہتا ہو، یا ہم بے عبارت دیگر اس طرح سے کہیں کہ مضارع منفی کی استغراق کے لیے، مضارع کی کلی طور پر یعنی مضارع مستقبل کی کلی طور پر نفی کرنے کے لیے اوضو ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ لا اضربہ اوضو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کام کو کبھی بھی انجام نہیں دوں گا. لا اضربہ اوضو، میں اسے کبھی بھی انجام نہیں دوں گا. گویا کہ یہ اوضو العائزین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوضو یہ مبنی کیوں ہے؟ تو اس میں یہ اوضو جو ہے اس کی شباہت ہے غایات کے ساتھ، یعنی قبل اور بعد کے ساتھ. جیسے کہ قبل اور بعد اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور جس صورت میں ان کا مضاف الیہ محذوف ہوگا، نوین منویہ ہوگا، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ اوضو بھی جب اس کا مضاف الیہ نوین منویہ ہوگا تو یہ مبنی ہوگا. لذا جب یہ اوضو ہم نے پڑھا تو یہ مبنی ہے، اور حقیقت میں اس کی عبارت کیا ہے؟ اوضو العائزین، جو معنی میں ہے ابد العابدین کی. ابد العابدین یعنی کبھی بھی میں اس کو انجام نہیں دوں گا. جب کوئی کہتا ہے کہ ما اضربہ لا اضربہ اوضو، یعنی اس کا مضاف الیہ نیت میں ہوتا ہے، اور نیت میں ہونے کی وجہ سے یہ اس کی طرف محتاج ہے، اس کی شباہت ہو جائے گی قبل اور بعدوں کی طرف کے ساتھ. اور جیسے کہ ان کا مضاف الیہ نیت میں ہوگا، نبین منویہ ہوگا، تو اس وقت وہ
مبنی ہوتے ہیں تو یہ بھی مبنی ہوگا. اور یہاں پر اس کی اصل عبارت گویا کہ ایسے تھی لا ازربہ اوزو یعنی اوزل آئزین یعنی عبد العابدین، میں اسے کبھی بھی، یا دہرت داہرین کہ میں زمانے میں کبھی، زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی اسے نہیں ماروں گا. دہرت داہرین کے معنی میں ہوتا ہے. لذا جب کہا جائے گا کہ لا ازربہ اوزو یعنی لا ازربہ اوزل آئزین یعنی دہرت داہرین، زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی اسے نہیں ماروں گا. لذا اس صورت میں اس کا مضاف الیہ جو تھا وہ نبیًا منویہ ہوا، اور اس صورت میں یہ مبنی ہو جائے گا قبل اور بعد کی طرح کہ جب ان کا مضاف الیہ نبیًا منویہ ہوتا ہے. ومنها اوزو، اور ان میں سے ظروف مبنیہ میں سے اوزو ہے. للمستقبل المنفی، ہم نے کل بھی بیان کر دیا تھا کہ مستقبل پڑھنا زیادہ بہتر ہے مستقبل سے، مستقبل منفی کے لیے. نحو لا اضربہ اوزو، میں اسے نہیں ماروں گا. اوزو یعنی دہرت داہرین، زمانوں میں، اس کسی زمانے میں ہرگز اسے نہیں ماروں گا، کبھی بھی اسے نہیں ماروں گا. وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى جُمْلَةٍ جَازَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ نحو قوله تعالى يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ وَيَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَعَ مَا وَأَنْ وَإِنَّ تَقُولُ ضَرَبْتُ مِثْلَ ما ضرب زید ضربته غیر ان ضرب زید وقیامی مثل انکا تقوم. اس ترامن میں ان ظروف کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو ظروف مورب ہوتے ہیں. ہم نے جو پڑھا یہ ظروف مبنی تھے، یہ جو ہم پڑھ چکے یہاں تک یعنی اوزو تک یہ ظروف مبنی تھے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ظروف مورب ہوتے ہیں، لیکن جائز ہے ان ظروف کا مبنی ہونا. یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ظروف کے جو مورب ہوتے ہیں جب ان کی اضافت کر دی جائے جملہ کی طرف تو ان کا مبنی ہونا جائز ہے. جائز ہے ان کا مبنی ہونا. تو یہ جواز سے پہلے ہم یہ نقطے کے طور پر بتا دیں، جواز سے یہ ظاہر ہے کہ واجب نہیں ہے. یعنی اگر یہ مبنی ہو سکتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ یہ مورب بھی استعمال، یعنی بعض کے نزدیک ان کو مورب کر استعمال کرنا بھی جائز ہے. اور فتح پر کیوں؟ کیونکہ فتح ایک خفیف حرکت ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مبنی ثقیل ہے اور فتح خفیف ہے تعادل برقرار کرنے کے لیے، تاکہ ان کے درمیان تعادل حاصل ہو جائے. جیسے اب اس کی دو مثالیں ہیں. ایک مرتبہ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، خود بخود بلا واسطہ جملہ کی طرف مضاف ہوں گے. اور اس صورت میں چونکہ جملہ بھی مبنیات میں سے، مبنی الاصل میں سے ایک ہے، تو اس کی طرف یہ مضاف ہونے سے قصبے بنا کر لیں گے. لذا ایک مرتبہ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بلا واسطہ یعنی بغیر واسطہ کے، اور بعض ایسے ہیں جو واسطہ کے ساتھ جو ہیں اس جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں. جو بلا واسطہ یعنی بغیر واسطہ کے جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان میں سے یوم ہے، جیسے کہ مثال ہے یوم ينفع الصادقین صدقهم. تو یہاں پر یوم مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہوا ہے، اس کی اضافت ہوئی جملہ کی طرف. وہ کون سا ہے؟ ينفع الصادقین صدقهم، یہ جملہ فعلیہ ہے. تو اس کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ یوم جو از ظروف ہے، ظروف سے ہے، اور
ایسے ظروف سے ہے کہ جو مورب ہوتے ہیں، یہ جملہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس کی بنا یہاں پر جائز ہے، لیکن بعض نحات کے نزدیک یہاں پر یہ مورب ہے، یعنی جائز ہے ان کو مبنی کرنا، اور ان کا اعراب بھی جائز ہے، ہم انہیں مورب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس مقام پر یوم مبنی ہے، مبنی بر فتح ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن کہ جب نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ، وَيَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ، پہلی مثال یہ اس ظرف کی تھی کہ جو بغیر واسطہ کے یعنی ڈائریکٹ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور